حاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے۔ ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا۔ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدل حاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا۔ وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے، 1000 سال پہلے۔ وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا، صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے۔ اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے۔ ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا، اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں؟ اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اور نفل تیزی سے پڑھے، اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو۔ ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر، جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، انہوں نے پوری ایک فلم بنائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر، یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے، قیامت والے دن پولیس رات میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا۔ ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے، صرف ایک ٹسل کے اندر کہ حضرت علی کے سپورٹر کیوں ہے۔ اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا، سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے۔ تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، مسند امام احمد المسند الحاکم میں موجود ہے، شعیب آرنوت نے کہا حدیث صحیح ہے۔ کہا معاویہ، تجھے کوئی خوف نہیں آیا؟ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا۔ لوگوں کو حدیثیں سنانی، کس کو؟ اما عائشہ کو۔ اور پھر کہا کہ اما یہ بتائیں، آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اما یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں۔ آپ اندازہ کریں۔ اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ میں لگ جائے۔ اس نے تو ہڈی ہسی بھی دستی ہے کہ روایتیں کس نے کڑیاں ہونیاں نے، کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوں، جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو یہ وہ کہانیاں بنا بنا کے بتاتے ہیں۔ تو اب اس پورے سینیریو میں دیکھیں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بڑا قلق تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں گھنٹوں فی الودی بول سکتا ہوں ہمارے جو ائمہ اہل سنت تھے ان کی کتنی سخت رائے اس کی وجہ سے بنی۔ مثلا امام ہیں علی ابن الجعد، بعض سے ابن الجود پڑھتے ہیں لیکن یہ زبر کے ساتھ ہے، المتوفہ 230 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، صحیح بخاری میں 14 حدیثیں، 14 حدیثیں ان سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بھی استاد، امام بخاری کے استاد، ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجود جعد،
جس طرح کہ مسند امام احمد ہے. سکہ سرٹیفائڈ سنی امام. ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی تہذیب التقریب میں صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں. اور شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وہ قیام رمضان کی تعداد رکھتوں کی وہ جو کتاب ہے اس میں بھی نقل کیا ہے. یہ کہا کرتے تھے اگر مجھے قیامت والے دن یہ بات پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے اس نے امت کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. لیکن ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے. ہم بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے بھی نیم رافضی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے جو آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں, اپنے فرقے کی وہ میت پہ ہی نوحہ کر رہے ہیں. لیکن اس کو وہ اہل سنت کا امام مانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں مجھے تو عذاب کا بھی سنا تو مجھے برا نہیں لگے گا. اور یہ ایک امام نہیں سر, کئی امام. ادھر تو سب کانٹیننٹ میں حنفی زیادہ ہے نا. آپ نے امام بدر الدین عینی کا نام سنا ہوا ہے, المتوفا 855 ہجری. امام عینی جو ہے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے امام ہیں نا حنفیوں کے ان میں سے ایک ہے, کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری. وہ جو عمدۃ القاری ہے نا شرح, اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7083, جہاں وہ جنگ صفین میں عمار ابن یاسر کے قتل کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812. بڑے سخت الفاظ ہیں. اس حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اور موقع پہ صحیح بخاری کے اندر 7083 نمبر حدیث کہ اگر ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لے, اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہوئے عمدۃ القاری کے اندر جو ہے نا امام بدر الدین عینی نے